مجھے بچے کی بہت خواہش ہوتی تھی کیونکہ میں ابھی بالکل جوان تھی اور مجھے اپنے میاں سے بہت کچھ چاہیے تھا، لیکن شادی کی رات ہمارے درمیان ایسا کوئی ازدواجی تعلق قائم نہ ہو سکا اور اگلے ہی دن میرا میاں دبئی چلا گیا۔ وہ میرے پاس ایک 16 سالہ ملازم چھوڑ گیا جو بہت اچھا تھا۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، اسی لیے مجھے اکیلے سونے سے خوف آتا تھا۔ میں اپنے 16 سالہ ملازم کو اپنے پاس سلانا شروع کر دیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ میری حالت خراب رہنے لگی۔ میرا نوکر روز رات کو اپنے ہاتھ سے مجھے کھانا کھلاتا جسے کھا کر میں سکون کی نیند سو جاتی۔ ایک دن اس کے ہاتھ کا کھانا نہ کھایا، پھر آدھی رات کو نوکر نے اٹھ کر میری نائٹی کو، میں نے زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ میرا ملازم ہی میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ میں سوچ ہی نہیں سکتی تھی یہ میرے ساتھ ایسے کیسے ہو گیا تھا۔ مجھے جلد از جلد اس دلدل سے باہر نکلنا تھا ورنہ میرا بہت نقصان ہو جاتا۔ میں اپنے خوبصورت ملازم کو دیکھ کر کئی بار اپنا دل ہار بیٹھی تھی کیونکہ میرا شوہر تو میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی وہ یہاں موجود تھا، لیکن پھر بھی میں نے اس کی بیوی ہونے کا حق ادا کیا اور اپنے دل اور اپنی نظروں کو قابو میں کیا۔ لیکن میرا ملازم ارحم میرے ساتھ یہ کرے گا میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں اپنے ساتھ اپنے ملازم ارحم کو سلا رہی تھی۔ اتنے بڑے گھر میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور مجھے اکیلے سونے میں ڈر لگتا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے بستر پر میرے پاس سو جائے کرو، اس طرح میرا دل لگا رہے گا اور تمہاری تنخواہ بھی ڈبل ہو جائے گی۔ تمہاری امی کا فائدہ ہو جائے گا، بیچاری پریشان رہتی ہے، اس کا کمانے والا تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ ڈبل تنخواہ ہو گئی تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی اور اس گھر میں تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی، بلکہ یوں سمجھو کہ تم میرے اپنے ہی ہو۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، کسی کو بچہ کہہ دینے سے کوئی بچہ نہیں بن جاتا، اولاد ہمیشہ اپنی ہوتی ہے جو صرف ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ ایک ہفتے کے بعد جب مجھے پتا چلا کہ میرا ملازم ارحم ہی میرے ساتھ، یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہ مسلسل میری طرف گھور رہا تھا۔ میں ابھی شاور لے کر نکلی ہی تھی کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ میرے پوچھنے پر آواز آئی کہ میڈم، میں زکیہ اپنے بیٹے کے ساتھ آئی ہوں۔ میں نے بال کھلے چھوڑے اور جا کر دروازہ کھولا تو باہر وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کا بیٹا مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شاید کوئی بھی میری طرف دیکھتا تو یوں ہی کرتا کیونکہ میرے جسم پر تولیہ بندھا ہوا تھا۔ اس عورت نے کہا کہ میڈم، میں اپنے بیٹے کو کام پر چھوڑنے آئی ہوں۔ مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے کام کاج کے لیے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تو اسی لیے میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میڈم، یہ میرا بیٹا ہے اور کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دے گا، آپ جو کہیں گی ویسا ہی کرے گا۔ وہ عورت یہ بول کر چلی گئی اور اپنے بیٹے کو سختی سے بولی کہ میڈم کا ہر طرح سے خیال رکھنا۔ اتنے بڑے گھر میں میں اکیلی رہتی تھی، ایسے میں ایک ملازم، وہ بھی 16 سالہ لڑکا، میرے لیے اس سے بڑھ کر اچھی بات کیا ہوتی۔ اس لڑکے کا نام ارحم تھا اور وہ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ کسی غریب خاندان سے ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شکل و صورت سے تھوڑا پتہ چلتا ہے کہ اس درخت کا پھل میٹھا ہوگا یا کڑوا جب تک اسے چکھ نہ لے۔ وہی مثال انسان کی ہے، ظاہری حلیہ سے کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ کہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پر تو غریب لیکن حقیقت میں کافی اچھے بھلے ہوتے ہیں۔ پھر ارحم کو میں نے گھر کا کام کاج سمجھا دیا اور خود اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ایسا ہی وقت گزرنے لگا۔ ارحم مجھے بہت اچھا لگتا تھا، وہ میرے سبھی کام کرتا تھا اور وہ رات کو دیر سے ہی گھر جاتا تھا۔ اس کی تنخواہ میں نے الگ سے لگائی تھی اور میں ارحم کی طرف سے بالکل بے فکر تھی کیونکہ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی کہ اچانک ارحم کمرے میں آ گیا۔ میں اسے اچانک اپنے کمرے میں دیکھ کر چونک گئی کیونکہ اس وقت میں کپڑے تبدیل کر رہی تھی۔ وہ میرے تمام نظارے دیکھتے ہی فوراً باہر چلا گیا۔ جب میں نے کپڑے تبدیل کر لیے تو میں نے اسے آواز دی۔ وہ آتے ہی مجھ سے معافی مانگنے لگا اور اس نے کہا کہ مالکین، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کپڑے تبدیل کر رہی ہیں اور آپ نے تو دروازہ بھی بند نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے میں سیدھا کمرے میں چلا آیا۔ اس بات کو 2-3 دن گزر چکے تھے کہ مجھے گھر میں فون کی گھنٹی سنائی دی۔ میرے علاوہ اس گھر میں موبائل صرف ارحم کے پاس ہو سکتا تھا کیونکہ گھر میں ارحم کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور وہ موبائل ارحم کا ہی تھا۔ ارحم اپنے کسی دوست سے بات کر رہا تھا۔ میں نے جب اسے بلایا اور کہا کہ تمہارے پاس یہ موبائل کہاں سے آیا تو اس نے کہا کہ میری امی نے لے کر دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہاری عمر ہی کیا ہے، تم صرف ابھی 16 سال کے ہو، اس لیے یہ استعمال کرنا اس عمر میں ٹھیک نہیں۔ اس نے کہا کہ مالکین، آج کل تو 11-12 سال کے بچے کے پاس فون ہے، آپ کس زمانے میں رہ رہی ہیں؟ یہ سب باتیں پہلے ہوتی تھی، آج کل یہ کون دیکھتا ہے؟ میں اس کی بات سن کر دنگ رہ گئی
اوپر سے میرا میاں فہد میری باتوں کا نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ اسے جب اپنے حالات کا بتاتی تو آگے سے دو ٹوک الفاظ کہہ دیتا کہ تم بچی نہیں ہو، آخر کب بڑی ہوگی؟ ساری دنیا کی بیویوں کے شوہر باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، تم دنیا سے الگ تھوڑی ہو۔ آج بھی مجھے گھر سے اکیلے ڈر لگ رہا تھا۔ پچھلے 1 ماہ سے روز مجھے لگتا کہ شاید میرے گھر کوئی آتا ہے، کیونکہ جوں ہی آدھی رات ہوتی تو مجھے وحشت ہونے لگتی تھی۔ اپنے اسی ڈر کو قابو کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکی تھی۔ صبح ہوتے ہی اپنی سہیلی الینا کو گپ شپ کے لیے بلا لیتی، شام کے وقت کالونی میں بنے جم میں چلی جاتی تھی، مگر کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میاں کا فون آتے ہی انہیں سب بتا دوں گی کہ اتنے بڑے گھر میں رہنا کتنا مشکل ہے۔ خود تو وہ دبئی میں رہتے ہیں اور مجھے یہاں اس گھر میں قیدی بنا کر چھوڑ گئے ہیں۔ شادی کو لے کر میں نے بہت سارے خواب دیکھ رکھے تھے۔ میں شروع سے ہی ایک رومانٹک لڑکی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ میرا ہونے والا میاں بھی میرے ساتھ رومانٹک ہوگا۔ میں ساری رات اس سے باتیں کیا کروں گی، اور جب کبھی ہم دونوں باتیں کرتے تھک جائیں گے تو پھر ایک دوسرے کی باہوں میں ہی سو جائیں گے۔ مگر جب شادی ہوئی تو میرا میاں اس کے الٹ تھا، وہ رومانس سے بہت دور تھا۔ ایک عورت کی ضروریات پیسہ، کپڑے اور جوتے ہی نہیں ہوتے، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہوتا ہے جسے پورا کرنا ایک میاں کا فرض ہوتا ہے۔ اور شادی کی پہلی رات کو لے کر میری سہیلیوں نے مجھے اتنا کچھ سکھایا تھا کہ میں اس سب کو لے کر بہت زیادہ پرجوش تھی کہ میاں کو کس طرح سے خوش کیا جائے۔ شادی کی پہلی رات ہی میرے میاں نے مجھے کہا کہ میں جانتا ہوں تم نے بہت سارے خواب سجا رکھے ہیں، لیکن میں ایسا آدمی ہرگز نہیں کہ تمہاری ہر چھوٹی بڑی اور خاص کر اس ضرورت کا خیال رکھوں۔ تمہیں کبھی پیسے کی کمی نہیں ہوگی، بس تمہیں میرے مطابق چلنا ہوگا۔ ہم دونوں دنیا والوں کی نظر میں تو میاں بیوی ہوں گے، لیکن ہمارا آپس میں ایسا کوئی تعلق نہ تھا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میاں کے اس قدر سخت الفاظ نے مجھے اندر تک چھلنی کر دیا تھا۔ میں اپنی قسمت کو رو رہی تھی کہ میرے ماں باپ نے یہ مجھے کس کے ساتھ باندھ دیا، کیونکہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جسم کی بنیادی ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، جیسے بھوک کے وقت پیٹ کو روٹی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ہمارے جذبات کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ پچھلے 1 ہفتے سے میں اپنے میاں سے بات نہیں کر رہی تھی۔ وہ مسلسل مجھے فون کرتے، لیکن میں ان کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ تنگ آ کر اگلے ہفتے میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد مجھے فون نہ کریے گا۔ آپ شادی کے اگلے دن ہی دبئی واپس چلے گئے، مجھے اپنے نکاح میں اور اس گھر میں باندھ کر۔ آپ تو اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے تھے، لیکن میرے جذبات، میری محبت اور میری زندگی، اس کا کیا؟ میری بھی تو کچھ جسمانی ضرورتیں تھیں، مجھے بھی تو بچوں کی شدید تمنا تھی، لیکن آپ نے تو کبھی اس طرح سے میرے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ میری میاں نے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں 3 ماہ کے بعد واپس آ رہا ہوں۔ دراصل مجھے دبئی میں کچھ ایمرجنسی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اچانک آنا پڑا، لیکن تم بالکل بھی فکر نہ کرو، میں جلد ہی آ جاؤں گا۔ تم ایسا کرو کہ ارحم کو اپنے پاس سلا لیا کرو، وہ روز رات کو تمہارے پاس سو جایا کرے گا، اور تو بچہ ہے، تمہیں اس سے کسی قسم کی گھبراہٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہاں، وہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہی رہا کرے گا۔ اس طرح تمہارا دل بھی لگا رہے گا اور اسے بھی ساتھ مل جائے گا۔ وہ بڑا نیک بچہ ہے، تمہیں کبھی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میاں کی بات سنتے ہی اگلے دن میں نے ارحم کی ماں کو کمرے میں بلا لیا اور اسے کہا کہ اب سے ارحم 24 گھنٹے یہیں رہے گا اور اس کی تنخواہ ڈبل ہوگی۔ اس کی ماں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسی لیے وہ جھٹ سے مان گئی۔ اس نے اپنے بیٹے ارحم کو کہا کہ آج کے بعد تم نے یہیں پر رہنا ہے، اس لیے اپنی مالکن کو خوش رکھنا۔ میں نے کہا کہ تمہارا خوش کرنے سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کی ماں نے کہا کہ مالکن کچھ نہیں، بس وہ میں یہ کہہ رہی تھی کہ وہ آپ کا کہا مانا کرے اور آپ کی کوئی بھی بات نہ ٹالے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کی ماں کچھ کہتے کہتے چپ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد ارحم کی امی گھر سے چلی گئی۔ ارحم اب یہیں پر میرے پاس رہتا تھا۔ وہ میرے پہلے سے زیادہ خیال رکھتا تھا، لیکن خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ موبائل کا استعمال بہت زیادہ کرتا۔ کئی بار میں اسے منع کر چکی تھی کہ اس عمر میں فون کرنا اچھی بات نہیں، لیکن وہ میری بات کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی۔ میں نرس کے پاس گئی تو نرس نے کہا کہ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ کسی بات کا بہت زیادہ سٹریس لے رہی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑ گئی۔ میری حالت بہت عجیب ہو چکی تھی، مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ارحم اکثر رات کا کھانا باہر سے ہی لے کر آتا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی جب میں کھانا کھاتی تو فوراً میرا سر بھاری ہونے لگتا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہتا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کہاں پر ہوں۔ مسلسل میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے ارحم سے کہا کہ ارحم، آج کے بعد تم باہر سے کھانا نہ لے کر آنا، کیونکہ مجھے باہر کا کھانا اچھا نہیں لگ رہا، اور جب میرے میاں کو پتہ چلے گا تو وہ بھی مجھ پر غصہ ہوں گے کہ کتنی بار کہا ہے
کھانا ہمیشہ گھر پہ بنایا کرو، آج کے بعد میں گھر پر ہی کھانا بناؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی ارحم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں مالکن، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی ماں سے کہتا ہوں، وہ روزانہ رات کا کھانا بنا دے گی۔ آپ بیمار رہتی ہیں، آپ کو نرس نے کہا ہے کہ آپ آرام کریں، اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کسی بات پر بھی دھیان نہ دیں بلکہ آرام کریں تاکہ آپ جلد از جلد ٹھیک ہو جائیں۔ ارحم کا میرے یوں فکر کرنا مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ کاش جس طرح میں رومانٹک تھی اسی طرح میرا میاں بھی ہوتا۔ میں نے ایک دن ارحم سے کہا کہ ارحم، تم شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تمہاری بیوی کیسی ہونی چاہیے؟ تو ارحم نے مجھے بڑا عجیب سا جواب دیا۔ اس نے کہا مالکن، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ جیسی ہاٹ ہو اور بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں نے کہا اچھا، کیا میں تمہیں خوبصورت لگتی ہوں؟ تو اس نے کہا کہ مالکن، آپ جیسے اس دنیا میں کوئی بھی خوبصورت نہیں، آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ لگتا ہے صاحب نے کبھی آپ کی تعریف نہیں کی، اسی لیے آپ کو اپنی خوبصورتی پر شک ہے۔ ارحم کا اس طرح کھلم کھلا میری تعریف کرنا مجھے بہت بھایا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، کوئی بھی مرد جب عورت کی تعریف کرتا ہے تو وہ عورت کو اچھا ہی لگتا ہے۔ مجھے یوں غیر مرد کا تعریف کرنا بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ میرا دل چاہا کہ ارحم میری تعریف کرے اور میں اس کے منہ سے اپنی تعریف سنتی رہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اور میرا 16 سالہ ملازم ارحم ایک ہی بستر پر سوتے تھے۔ میں تو اسے اپنا بچہ ہی سمجھتی تھی کیونکہ میں اسے اپنے بیٹوں کی طرح ہی ٹریٹ کرتی تھی، مگر میرے دل میں کئی بار شیطانی خیال آیا جو کہ اچھا نہیں تھا، لیکن میں خود اپنے آپ پر کنٹرول رکھے ہوئے تھی کیونکہ میرا یہ خوبصورت جسم میرے میاں کی امانت تھا۔ جب بھی ارحم کے چہرے کی طرف دیکھتی تو وہ بہت ہی بھلا محسوس ہوتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکا تھا اور اپنی عمر سے کئی گنا بڑا لگتا تھا، لمبا چوڑا، پر سے کلین شیپ، وہ ایک بھرپور مرد لگتا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے جانے کا میں سو گئی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا، جب صبح میری آنکھ کھلی تو میری نائٹی عجیب حالت میں تھی کیونکہ رات کو میں یہی پہن کر سوتی تھی جبکہ ارحم گھر پر موجود نہیں تھا۔ میں کافی دیر تک اس کا انتظار کرتی رہی لیکن وہ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس لوٹا تو میں نے پوچھا کہ کہاں پر تھے تم؟ سارا دن تم نے بتایا بھی نہیں، کہاں گئے تھے؟ کم سے کم تمہارے پاس یہ موبائل تو تھا، مجھے فون ہی کر دیتے کہ آج مجھے کوئی ضروری کام تھا۔ تو میرے 16 سالہ ملازم ارحم نے کہا کہ مالکن، ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اچانک مجھے وہاں جانا پڑا، اسی لیے میں آج گھر پر موجود نہیں تھا، مجھے معاف کر دیں۔ میں اگلی رات یہی سوچتی رہی کہ کل میرے ساتھ کیا ہوا تھا کیونکہ مجھے کچھ بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے کل رات کچھ غلط ہوا ہے۔ ارحم بھی سو چکا تھا۔ جب صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے ارحم سے کہا تم رات کو کس ٹائم سوتے ہو؟ تو وہ مجھے کہنے لگا مالکن، میں تو آپ سے پہلے ہی سو جاتا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن کل رات 2 بجے جب اچانک میری آنکھ کھلی تو اس وقت ارحم جاگ رہا تھا اور وہ مجھے اٹھتے دیکھ کر فوراً سوتا ہوا بن گیا۔ میں یہی سوچتی رہی کہ ارحم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، آخر کیا وجہ تھی؟ اب میں نے سوچ لیا تھا جو پچھلے کئی دنوں سے میرے ساتھ ہو رہا تھا، اب میں اس کا پتہ کر کے ہی رہوں گی۔ اگلی رات جلد ہی میں اپنے کمرے میں آ کر سوتی ہوئی بن گئی۔ ارحم تقریباً 12 بجے کمرے میں آیا اور وہ بھی آ کر لیٹ گیا۔ میری نظر ارحم کی ہر حرکت پر تھی لیکن آدھی رات کو میرے ہوش اڑ گئے، میرے قدموں تلے زمین نکل گئی جب میں نے سنا کہ ارحم میرے شوہر سے بات کر رہا تھا اور وہ دونوں آپس میں میرے متعلق ہی بات کر رہے تھے۔ ارحم نے کہا مالک، آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، میں مالکن کو یہاں پر بہت زیادہ الجھا کر رکھوں گا، بلکہ میں نے ان کی بہت زیادہ نازیبا تصویریں بھی بنا لی ہیں جن کے ذریعے میں انہیں بلیک میل کروں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ وہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہیں اور اپنے ہی گھر کے ملازم کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہی ہیں۔ اس طرح وہ کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہیں گی کہ آپ جلد از جلد واپس آ جائیں کیونکہ ان کو خود سے دھوکے کی بو آئے گی۔ اور ویسے مالک، آپ کی بیوی ہے بہت خوبصورت، مگر کم وقت مجھے وہ اپنا بیٹا مانتی ہے، ورنہ میں بھی بہتی گنگا میں ایک آدھ بار ہاتھ دھو لیتا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھوں سے آنسو آ گئے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا میاں اس قدر گھٹیا حرکت کرے گا۔ مزید مجھے اگلے دن محلے کی عورت سے معلوم ہوا کہ میرے میاں نے باہر ایک گورے سے شادی کر رکھی ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے میاں نے کبھی مجھ میں دلچسپی ہی ظاہر نہیں کی تھی، وہ فون بھی مجھے اپنی ماں کے ڈر سے کرتا تھا۔ اس عورت نے مجھے سب بتایا، وہ میری ساس کی سہیلی تھی۔ اگلے دن ہی میں نے اپنے ملازم ارحم کی چھٹی کروائی کیونکہ وہ میرے لیے ایک نوکر سے بڑھ کر ایک نامحرم تھا جس کا خیال میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں تو اسے بچہ سمجھتی تھی لیکن وہ بچہ نہیں تھا کیونکہ مجھے پتہ چل چکا تھا کہ موقع ملتے ہی مجھ سے اپنا مطلب نکال سکتا ہے۔
میری تمام ناظرین سے یہی گزارش ہے کہ اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے وقت ان کا سسرال اچھے سے جان لیں، تاکہ میری طرح کل کو آپ کی بیٹی کی عزت داؤ پر نہ لگ جائے اور نہ کل کو آپ کی بیٹی کسی نامحرم کا سہارا لے کر خود کو برباد کر بیٹھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔